جو گفتگو ہے موضوع سخن ہے، حالات کے مطابق، موضوع کے مطابق، وقت کے مطابق، مہینے کے مطابق اور عوام الناس کے ذہنوں کے مطابق وہ موضوع ہے، وہ ہے جناب والا عشر، زکوٰۃ، خمس اور فطرانہ واجبات، نفلی عبادات، ان کا ثواب۔ بہرحال دعا کریں ایک بار پھر اپنے مالک کی بارگاہ میں، میرا اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ بات ساری عمل کی ہوتی ہے، سن لیں ہم لیکن عمل نہ کریں تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ مجھے تو فائدہ ہوگا بیان کرنے کا، اور عمل نہ کرنے کا پھر سب اگر نہ کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی۔ تو بہرحال اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج کا پہلا جملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ لفظ ہے عشر۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آج آپ کو مسائل سمجھانے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق سمجھانے ہیں۔ عشر لفظ ہے عربی کا جس کا معنی ہے 10واں حصہ۔ 10واں حصہ اسے عشر کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں عشر اسے کہتے ہیں جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے، مثلا گندم، جناب والا مکئی، جوار، چاول وغیرہ، یعنی جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، ان پیداوار پر جو اللہ کی طرف سے حکم لگایا گیا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ جو زمین تمہیں نفع پہنچائے پیداوار کے ذریعے سے، مثلا گندم ہے، مکئی ہے اور کئی ایسی چیزیں ہیں، ان پر تمہارے اوپر 10واں حصہ لازم اور ملزوم ہے، تم نے دینا ہے۔ اب اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زمینوں کا تعلق ہے۔ ایک زمین ہے وہ جسے آپ خود پانی لگاتے ہیں، ایک زمین وہ ہے جسے قدرتی طور پر بارشوں کا پانی، نالوں کا پانی لگتا ہے، قدرتی طور پر اسے لگتا ہے۔ عشر ادا کرنا زمینی پیداوار پر، یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس پر؟ زمین کے مالکوں پر، جو وہ گندم لیتے ہیں، مکئی لیتے ہیں، ان پر۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب 10واں حصہ انہوں نے دینا ہے اس پیداوار پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اب مسئلہ آگے دوسرا یہ ہے کہ اگر زمین ایسی زمین ہے جو خود بخود سیراب ہوتی ہے، اسے پانی لگتا ہے، جیسے بھی ہو وہ اسے سیراب ہوتی ہے، وہ آپ کو پھل دیتی ہے۔ ایک زمین وہ ہے جسے بارش بہت کم ہوتی ہے، لیکن آپ کو مشقت کر کے ٹینکر لے کے جانا پڑتا ہے، کنویں کا کھود کر وہاں پہ پانی لگانا پڑتا ہے، خود مشقت سے اسے پانی لگاتے ہیں، تو اب پاشی کے ذریعے اسے آپ پانی لگاتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے جو پیداوار ہوگی، چاہے وہ گندم ہو یا مکئی ہو، اس سے ہماری شریعت یہ کہتی ہے تم 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دو گے۔ چھٹی نہیں ہوگی، دینا پڑے گا، لیکن دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، کہا جو تم مشقت کرو گے اسے 20واں حصہ دو گے، جو بغیر مشقت کے تمہیں ملے گا اس سے تمہیں 10واں دینا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا عشر ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر بندے کے پاس 13 بوریاں گندم ہے، 13 بوریاں جناب والا مکئی ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے جو 10واں حصہ ہے، 1 بوری تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ غربا، مساکین، یتیموں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں عشر۔ اچھا، فقہائے کرام کے نزدیک جو مسئلے ہیں وہ یہی ہیں کہ عشر جو ہے، عشر کا لفظ جو ہے وہ زمین کی پیداوار پہ بولا جاتا ہے، باقی کسی پر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ۔ میں آپ کو مقصد سمجھا رہا ہوں، فرق زکوٰۃ کے اندر، عشر کے اندر، خمس کے اندر اور
फितराने के अंदर, सदके के अंदर। अब उशर का मतलब आप समझ चुके। अब आप समझें कि ज़कात किसे कहते हैं। ज़कात कब अदा करना ये इंसान पर वाजिब है। इसका आसान सा जवाब ये है, वो माल जिस पर पूरा 1 साल गुजर जाए और वो माल साहिब निसाब हालत को पहुंच जाए, यानी 7.5 तोले की मिकदार सोने की या 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुंच जाए, तब तुम पर शरीयत कहती है साल गुजर भी जाए तो उसके बाद ज़कात देना वाजिब है। यह ज़कात है। अब है उशर, ज़कात, और उसके बाद है जनाबे वाला सदका, सदकाए नाफिला। सदका का फायदा यह है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तुम्हें बुरी मौत से बचाता है, ये आए हुए नगहानी आफत से तुम्हें महफूज रखता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मरने के बाद जब लोग कहते हैं कफन हटाओ, चेहरे की जियारत कराओ, तो सदका देने वाला, खैरात करने वाला शख्स अल्लाह मरने के बाद उसका चेहरा सोना फरमा देता है। सदका करने वाले की इतनी बड़ी फजीलत। और दूसरी बात यह, सरकार ने फरमाया सदका बलाओं को, मुसीबतों को इस तरह टालता है कि आपकी समझ में ही नहीं आ सकता कि किस वजह से इस मुसीबत से अल्लाह ने हमें बचा के रखा है। सदके की मिकदार आप 1 रुपया भी दे सकते हैं, 1000 लाख जितने आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं। सदके में कोई कैद नहीं है कि आपने 10 देने हैं, 50 देने हैं, लाख देने हैं। लेकिन जो ज़कात का मंशूर है वो शरीयत ने वाज़े किया है कि तुम्हें जनाबे वाला इतने देने हैं, 2.5% तुम्हें ज़कात देनी है, और उशर में 10वां हिस्सा देना है। और सदके में ये वाज़े नहीं है कि तुमने इतना देना है, इतना नहीं देना, जितनी तुम्हारी तौफीक है अल्लाह को खुश करने के लिए वो तुम अदा कर सकते हो। तो इसी तरह है फितराना, ये है रमज़ान के रोज़ों का कबूलियत का सबब जो अल्लाह और उसके महबूब ने इस उम्मत पर वाजिब करार दिया। सरकार ने फरमाया जब बंदे रोज़े रखते हैं तो उनका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुहल्लक होकर रह जाता है, यानी लटक जाता है। वो रोज़ा कबूल नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता। लेकिन जब उनका फितराना दिया जाता है फिर वो लटकते नहीं, क्या रोज़े अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं।